پیارے بچوں اور بچیوں، باوقار قابل احترام اساتذہ کرام، شرکائے بز، سب سے پہلے اپنے آقا مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور پیر دھو لو ٹخنوں تک۔ اللہ تعالی نے فرمایا نماز پڑھنے سے پہلے یہ 4 کام کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام چہرہ دھونا۔ پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو سمیت دھونا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ سروں کا مسح کرنا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ تو یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اسی کو کیا بولتے ہیں شریعت میں؟ وضو۔ کیا بولتے ہیں؟ پتہ چلا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے اور وضو میں یہ 4 باتیں فرض ہیں۔ وضو میں یہ 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 سروں کا۔ نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو الصلاۃ الوضوء الطہارۃ مفتاح الصلاۃ۔ وضو پاکیزگی نماز کی کنجی ہے اور فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ نماز کیا ہے؟ بولیے نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا نماز۔ اور نماز پڑھنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنا پڑے گا۔ اور وضو میں کیا کرنا فرض ہے، یعنی سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
یہ 4 باتیں تو نماز وضو میں فرض ہیں. اگر کسی نے جلدی جلدی میں ہاتھ نہیں دھولے، سمجھ گئے، صرف چہرہ دھو لیا، جلدی جلدی میں دونوں ہاتھ کے انگلیوں سمیت دھو لیا اور سر کا مسح کر لیا، دونوں پیر ٹخنوں تک دھو لیا، تو فرض ادا ہو گیا. اب اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن نماز میں کچھ سنت ایسی ہے، وضو میں کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کو کرنا ضروری ہے. اتنا ضروری نہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. جیسے وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا. بس اتنا سا. دونوں ہاتھوں کو کتنی بار؟ 3 بار. 3 بار. دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا. اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا. مسواک کرنا. کیا کرنا؟ مسواک کرنا. مسواک جانتے ہیں آپ لوگ؟ لکڑی جو ہوتی ہے، کوئی بھی لکڑی سے منہ جو دھوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسواک. کیا بولتے ہیں؟ مسواک. لیکن مسواک کو ہم لوگوں نے ایسا چھوڑ دیا جیسے مسواک بھی کوئی چیز ہو، جانتے ہی نہیں. مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. مسواک کرنا سنت ہے. اگر مسواک نہ ملے تو انگلیوں سے دانت مانجنا سنت ہے. انگلیوں سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا منہ ایک دم صاف شفاف ستھرا ہو جائے گا. منہ میں جو گندگی ہے، بو باس ہے کسی بھی طرح کی، وہ صاف ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی دن رات میں 5 مرتبہ ایسا کرے، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. ایسا کہ دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھو لے 3 بار، 3 بار کلی کرے مسواک کرنے یا پھر انگلیوں کے ساتھ، اور 3 بار ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرے اس چھوٹی سی انگلی سے، تو بھلا بتائیے وہ کتنا صاف ستھرا رہے گا 24 گھنٹے میں. اس کا منہ بھی صاف، ناک بھی صاف، تمام گرد و غبار سے، تمام گندگی سے، اس کے ہاتھ بھی صاف. یہ اسلام انسانوں کو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے کہ تم صاف ستھرا جب ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور تم اپنی عبادت کر لو گے، اس سے بھی تمہارا فائدہ ہوگا. یعنی ڈبل فائدے ہے کہ نہیں؟ تو آج یہ بات صرف یاد رکھ لینے کی ہے کہ وضو، نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. نماز سے پہلے اور وضو میں 4 باتیں فرض ہیں. وضو میں 4 باتیں فرض ہیں. ان کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جیسے نماز کے لیے وضو کی طہارت اور ضروری ہے، ویسے دل کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.